مسلمان بچیاں خواتین کبھی بھی پریشان نہ ہو. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور نے آپ کے حقوق بتائے. وہ سارا خطبہ مجھے یاد ہے، آپ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. حجۃ الوداع والا اس دن بھی حضور نے آپ کے لیے باتیں کی ہیں. اور جب میرے آقا و مولا نے آخری گفتگو فرمائی ہے نا، اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی. اس وقت بھی حضور نے فرمایا النساء النساء، فرمانا فتقوا النساء، فرماؤ میرے غلاموں ہمیشہ عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اور دو بچوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا جنہیں دو بچے پالے تو جنت قیامت میں انج ہونا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، من رب بنتین، جس نے دو بیٹیاں پالی اور ان کو بوجھ نہیں سمجھا، فرمایا قیامت والے دن ایسے میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. عورتوں کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ تو سوچ بھی کوئی نہیں رہ سکتا. ہاں اب وہ ناچنے کے نام پر، گانے کے نام پر، یہ تو حقوق نہیں ہے نا. عورتوں کے حقوق یہ ہے کہ 36 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر بات کرے، ایک عورت کھڑی ہو جائے کہ عمر کون ہوتا ہے؟ ہمارے مار متعین کرنے والا. اللہ رسول ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیتے ہیں، عمر کون ہوتا ہے متعین کرنے والا؟ تو حضرت عمر یہ کہہ کر بیٹھ جائیں اخطا عمر و اصابت امراتن، عمر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، عورت نے سچی بات کہی. اسلام عورتوں کو یہ مقام دیتا ہے کہ عورت کھڑے ہو کر حضرت عمر کے سامنے یہ بات کرے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ پیپسی بیچنے کے لیے چوراہے میں اس کی تصویر لگائے ہوئے، پیپسی میٹھی ہوتی ہے یا پھیکی ہوتی ہے، یہ مسلمان عورتیں بتائیں گی. ہاں یہ مرد تھوڑے ہیں پیپسی پینے والے اور پان مسالے کھانے والے اور جناب صابن بیچنے والے. صابن بیچنے کے لیے مسلمان عورتوں کا منہ سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا یہ عورت کا منہ کیسے صاف کرتا ہے. شرم نہیں آتی ہے ان کو جو اپنی بیٹیوں کی تصویریں لگا کر صابن بیچتے ہیں. جب اسلام آئے گا تو عورت وقت کے حکمران کو تو ڈانٹ دے گی. محمود غزنوی آیا ادھر اب بلوچستان کے دورے پر، تو ایک مائی صاحبہ بوڑھی گرتا اپنی ڈنڈا لے کر نا کمر ان کی دوری، تو محمود غزنوی کے پاس چلی گئی. وہ کہنے لگی میری بکریاں گم ہو گئی تو نہیں ملی ابھی تک. محمود غزنوی کہنے لگا اتنا میرا کام ہے تو میں نے تیری بکریاں برآمد کرانی ہے. تو مائی صاحبہ نے ڈنڈا اٹھا کر محمود غزنوی کو ایسے مارنا، وہ نس پڑا، آگے آگے دوڑ پڑا، وہ پیچھے پیچھے. اس نے کہا اگر تو میری بکریاں نہیں دلوا سکتا تو کس نے کہا تو حکمران بن؟ تو جب تک مائی صاحبہ کی بکریاں ان کے دروازے تک نہیں نہ پہنچی، محمود غزنوی واپس غزنی میں نہیں گیا. اس نے کہا مائی صاحبہ نے تو مجھے حکمرانی کرنے کا طریقہ بتا دیا. میں اس اسلام کا قائل ہوں کہ غزنوی کے سر پر عورت ڈنڈا مارنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ نہیں کہ بازار میں ناچنے کے لیے تیار ہو جائے. مہندی پر لوگ اپنی بیٹیوں سے بھی گانے، پنجاب میں تو یہ ہے، وہاں تو میں بڑے بے شرم ہے، نکاح جو ہے وہ ہمارے اوپر مسجد میں پڑھواتے ہیں اور جا کے سارے یہود و نصارہ کی رسمیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس نکاح پڑھانے سے میرا کیا خیال ہوگا؟ ہاں اسلام نے خوشی اور غمی سارے معاملات بتائے ہیں. میرے آقا و مولا نے اپنی صاحبزادیوں کی بھی شادیاں فرمائی ہیں، صحابہ نے بھی کی ہیں، اہل بیت نے بھی کی ہیں. ہاں کوئی ایسی فلسفیوں سے جو کھل نہ سکا، نکتہ وروں سے جو حل نہ ہوا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں. انشاءاللہ یہ حضور کا دین تخت پر آئے گا. ہاں خواتین نے بھی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے محارم کے ساتھ، جب آپ نے باتیں کی نا، آپ کے یہ وہ ولولے تھے. ایک خاتون نے 7 بچے بھیج دیے تھے وہاں ان کے نام لے کر فیض آباد، اور وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. اس خاتون نے مجھے خط لکھا کہ آپ نے منع کیا، میں تو باہر نہیں آ سکتی، لیکن یہ 7 بچے ہیں، جب چاہیں حضور کے نام پر ان کو ذبح کرا. تو یہ صورتحال ہے انشاءاللہ بہتر ہے. ہاں کرین پہ مہر لگانی ہے بس. کرین کتنے بڑے بڑے بلاک اٹھا لیتی ہے پتہ ہے، بڑے بڑے کرین وہ دریا کے اندر بھی کھڑی رہتی ہے. ہمارا راوی کا پل ابھی بنا ہے ساون میں، جب خوب بارش آیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا وہ کرین اندر ہی رکی ہوئی تھی. ہاں اس کو تو دریا بھی نہیں ہلا سکتا. سبحان اللہ. یہ مفتی مبارک صاحب کہہ رہے کہ سب سے باصلاحیت جو ہے نا خواتین پورے پاکستان میں کراچی کی خواتین ہیں تنظیم کے لحاظ سے. تو پھر آپ ایک نمونہ بنے، جس طرح آپ نے جلسہ کیا، آپ لوگوں کو ہم کہیں گے بھائی جلسہ کراچی والا ایسے ہوا، تو خواتین بھی ایک نمونہ بنے پورے پاکستان میں. ہم کہیں آپ کیا کر رہی ہیں بھائی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ صرف جو ہے وہ ہریسے کھاتی ہو. پنجاب میں کھانے پینے کا رواج کچھ زیادہ ہی ہے نا، پتہ ہے، اتنے اتنے مکھن نکال کر لسیاں یہ وہ. جی کسی نے کچھ نہیں کیا، فیض آباد میں ہو یا باغ جناح کا جلسہ ہو، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا.
یہ معاذ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی سمجھے نا مولوی خادم کی وجہ سے لوگ آئے یا میں نے محنت کی، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ معاذ اس کا فضل اور کرم تھا کہ اہل کراچی اتنے بڑے کام کے اندر پہلے نمبر پر چلے گئے۔ ہاں جی، تو اس کے لیے ایک تو شکریہ کے لیے روزانہ نفل پڑھنے، ایک توبہ کے پڑھنے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، جب صحابہ بدر سے واپس لوٹے نا تو وہ کہنے لگا میں نے فلانے کو مارا، میں نے فلاں کو مارا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کسی کو نہیں مارا، رب نے سب کو مارا۔ یہ سارا فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔